کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور عوام سے مخاطب ہوں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب۔ تکبیر 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 تکبیر۔ تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم امام صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے، گریڈ 12 تک، جسے اے لیولز کہتے ہیں، اور اس کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم صرف عربی میں ہوئی ہے۔ تو اس تقریر میں کچھ غلطیاں ہوں گی، تو ان غلطیوں کے لیے میں آپ سے تقریر سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے اوپر توجہ دیں گے۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں، اور خاص طور سے لاہور میں، اور الحمدللہ کافی لوگ اس تقریر کو سننے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے آنے کا قبول عطا فرمائے۔ میرے اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ دعویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کال، کسی کو بلانا۔ اور جب کوئی لوگ یہ لفظ دعوت سنتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان کے لوگ، تو فوراً وہ چکن بریانی یا مٹن بریانی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان لوگ سوچتے ہیں دعوت کی معنی ہوتی ہے این انویٹیشن، ایک دعوت لنچ پارٹی کے لیے یا ڈنر پارٹی کے لیے۔ آج کے اس تقریر میں ہم لنچ پارٹی یا ڈنر پارٹی کے بارے میں نہیں ذکر کریں گے۔ آج کے اس تقریر میں ہم دعوت الاسلام کے بارے میں ذکر کریں گے، an invitation towards اسلام۔ جیسے کہ میں نے کہا، دعویٰ کے معنی ہوتی ہے ٹو انوائٹ، ٹو کال، کسی کو بلانا۔ اور جب ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعوت الاسلام۔ تو جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، ان کے ذہن میں سے اسلام
کے تعلق سے غلط فہمیاں نکالتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعویٰ. اور نارملی دعویٰ کے ساتھ ایک دوسرا ٹرمینالوجی بھی استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اصلاح. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریپیئر، کسی چیز کو صحیح کرنا. تو جب ہم مسلمان سے بات کرتے ہیں، انہیں اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات دیتے ہیں، یا اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم انہیں روکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں اصلاح. اور نارملی جب ہم مسلمان اور نارملی جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، انہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں دعویٰ. ضروری ہے کیا ہر مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائے؟ دعوت الاسلام، an invitation towards اسلام، یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. اور میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے آیت سے، سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، you are the best of people evolved for mankind. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم سے کہہ رہے ہیں کیا ہم خیر امت ہیں، ہم مسلمان سب سے بہترین امت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے، اور جبھی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، استاد سے زیادہ ہے. ایک استاد ایک ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے، جو کام کرتا ہے اسکول میں اس سے زیادہ ہے. تو جبھی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. There is no honor without responsibility. کوئی بھی عزت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. تو عزت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہم خیر امت ہیں، کیا ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں کیا ہم خیر امت ہیں، ہم سب سے بہترین لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیر امت کہنے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہنے لائق نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Thus we have made you a justly balanced community so that you will be a witness over the people and the messenger will be a witness over you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمان کو امت وسط بنایا ہے، a justly balanced community. ضروری ہے کہ ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں. اور میں نے اس تقریر
شروع کیا قرآن مجید کے ایک آیت سے، ایک دوسری آیت سے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، آیت نمبر 24۔ اور سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے۔ سورہ توبہ it is the most militant surah of the glorious Quran۔ کیوں سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک سورہ ہے، یہ واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سورہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفلق سورہ نمبر 113، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ مثال کے طور پہ سورۃ الناس سورہ نمبر 114، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ ہر سورہ قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے ایکسپٹ فار سورہ توبہ۔ سورہ توبہ ایک واحد سورہ ہے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کے سڑک پہ چل رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ لاہور کے سڑک پہ چل رہے ہیں اور ایک لفنگا یا ایک چور، آپ لاہور کی سڑک پہ چل رہے ہیں آپ کے اہلیہ کے ساتھ یا آپ کے بہن کے ساتھ، اور ایک لفنگا، ایک چور آپ کے اہلیہ کا یا آپ کے بہن کا ہینڈ بیگ چھین لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، کیا آپ اس لفنگے کا یا اس چور کا پیچھا کریں گے؟ اور جب آپ اس چور یا اس لفنگے کو پکڑتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ ہرگز نہیں۔ آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، آپ ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوئیں گے۔ آپ کہیں گے اے مسٹر، او بھائی صاحب، میرے اہلیہ کا ہینڈ بیگ واپس کر دو، میرے بہن کا ہینڈ بیگ واپس کر دو، ورنہ میں آپ کا ٹانگ توڑ دوں گا۔ اے مسٹر، میرے اہلیہ یا میرے بہن کا ہینڈ بیگ واپس کر دو یا میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہیں گے۔ اسی طور سے جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے، پہلی چند آیتوں سورہ توبہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ایک امن کا معاہدہ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان، اور یہ معاہدہ مشرکین مکہ نے توڑ دیے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو ایک تنبیہ دے رہے ہیں، ایک وارننگ دے رہے ہیں، put things straight in 4 months time, otherwise declaration of war، کہ 4 مہینے میں آپ چیزیں کو سیدھا کر دیجئے ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو تنبیہ دے رہے ہیں تو بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے کئی مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 آیت نمبر 24 تک کا ذکر ہوتا ہے، آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمان سے مخاطب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل
इन कान आबाउकुम, कहो चाहे वो आपके वालिद हो, सी whether it be your fathers, व अबनाउकुम, या आपके बेटे, और whether it be your sons. कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, या आपके भाइयों, व अज़वाजुकुम, या आपके वाइफ्स, या आपके अहलिया, या आपके शोहर, या आपके बीवियां, व अशीरतुकुम, या आपके रिश्तेदार. अल्लाह सुब्हान व तआला ये आयत में कह रहे हैं क्या चीज आपके लिए अहम है. क्या वो आपके वालिद हैं, क्या वो आपके बेटे हैं, क्या वो आपके भाई हैं, क्या वो आपके अहलिया है, या आपके शोहर है, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं. अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं व्हाट आर योर कंसिडरेशंस, क्या आपकी अहमियत है. और इसी आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, द वेल्थ दैट यू हैव अमास्ड, जो माल आपने इकट्ठा किए हैं, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, एंड द बिजनेस इन विच यू डील, जो आपका कारोबार है, जो आपका कारोबार है, क्या आप इससे डरते हैं. द बिजनेस इन विच यू डील, व मसाकिन तरदौनहा, द हाउसेस इन विच यू लिव, जो आप घर में रहते हैं. अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं क्या चीज आपके नजदीक अहमियत रखती है. क्या वो आपके वालिद हैं, क्या वो आपके बेटे हैं, क्या वो आपके भाई हैं, क्या वो आपके बीवियां हैं या आपके शौहर हैं, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं, क्या वो आपने जो माल इकट्ठा किया है, क्या वो आपका कारोबार है, क्या वो आपका जो घर है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं व्हाट आर योर कंसिडरेशंस, क्या चीज आपके नजदीक अहमियत रखती है. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं क्या इफ यू लव ऑल ऑफ दीज 8 थिंग्स, अगर आप ये सारे 8 चीज को मोहब्बत करते हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली, अगर आप ये 8 चीज की मोहब्बत करते हैं अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फतरब्बसू, वेट, रुकिए. और हम मुसलमान, अफसोस की बात यह है कि हम रुके हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं रुको, इसका क्या मतलब होता है. मिसाल के तौर पे अगर एक स्कूल में या एक मदरसा में एक सीनियर स्टूडेंट एक जूनियर स्टूडेंट से उसको बुली कर रहा है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो एक स्टूडेंट जो बड़ी क्लास में है वो छोटे स्टूडेंट के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसे बुली कर रहा है. तो ये छोटा स्टूडेंट अपने सीनियर स्टूडेंट से कहता है क्या वेट अंटिल आई ब्रिंग माई एल्डर ब्रदर, आप रुकिए जब तक तब तक मैं मेरे बड़े भाई को बुलाता हूं. और ये जूनियर स्टूडेंट, ये जो छोटा स्टूडेंट है, इनके जो भाई है वो माशरे के सबसे बड़े, he is the biggest person in the town who is very strong, जो बहुत strong है. और लोग ये बड़े स्टूडेंट से डरते हैं. तो जब ये जूनियर स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट से कह रहा है कि आप रुकिए जब तक मैं मेरे बड़े भाई को बुलाता हूं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं क्या आप सुधर जाओ, आप इधर से निकल जाओ, वरना मेरे बड़े भाई आपको सबक सिखाएंगे. तो
اس جونیئر اسٹوڈنٹ سینئر اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں رکو، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ آپ سدھر جاؤ، آپ ادھر سے نکل جاؤ، ورنہ میرے بڑے بھائی آپ کو سبق سکھائیں گے. چونکہ ان کے بڑے بھائی معاشرے میں معروف ہے، لوگ کو پتا ہے کیا وہ بہت اسٹرانگ انسان ہے اور لوگ ان سے ڈرتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ہم مسلمان سے کہہ رہے ہیں فتربصوا ویٹ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہم مسلمان سدھر جانا چاہیے. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره until Allah brings His destruction upon you. واللہ لا يهدي القوم الفاسقين and Allah guides not the fasiq people. رکیے جب تک تب تک اللہ آپ کے پر ہلاکت لے کے آتا ہے اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں کیا رکیے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہم دعوتی کام کرنا چاہیے. اگر ہم ہماری ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اگر ہم دعوتی کام نہیں کریں گے